خوش آمدید کہتے ہیں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ سیگمنٹ تمام تر سیگمنٹس کا نچوڑ یا سب سے اہم اس لیے کہ ہم دیگر بھی کسی بھی سیگمنٹ میں کسی بھی حوالے سے جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے علماء کرام نے ہی جو چیزیں بتائی ہیں، جو سکھائی ہیں، جو لکھی ہیں، اسی کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سیگمنٹ جو ہوتا ہے، چاہے وہ شان رمضان ہو یا شان معراج ہو، یہ منبع ہوتا ہے، پوری نشریات کا نچوڑ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرمائے. علامہ اکرام قادری صاحب بہت نوازش، خوش آمدید. جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب بہت شکریہ. مفتی سہیل امجدی صاحب بہت نوازش، بہت شکریہ. اور جناب قبلہ مفتی عامر صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. میں بغیر کسی تمہید کے اگر آغاز کروں یہاں سے، مفتی اکرام قادری صاحب، سفر معراج جس کے واقعات اکثر ظاہر زبان زد عام ہے، الحمدللہ لوگوں کو ازبر ہیں کہ کیا کیا ہوا. اگر میں سمجھنے کے اعتبار سے پوچھنا چاہوں کہ کیا کیا ہوا، یہ تو ذہن میں ہے، اذہان میں محفوظ ہے، کیوں کر ہوا تو اس کو کس طرح سمجھائیں گے؟ سب سے سوال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چاہا کہ یہ اس طرز کا واقعہ ہو کہ یہاں جائیں پھر وہاں جائیں پھر یہ نظارہ ہو؟ پھر ہر چیز میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جس کا کچھ حصہ ہم سمجھ پاتے ہیں، تو وہ بتائیے گا کیوں کر ہوا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو آج کی یہ بابرکت شب بہت بہت مبارک ہو، اس کی ڈھیروں برکات ہمارا مقدر ہوں. بلا شبہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. اللہ رب العزت جو بھی امر سر انجام دیتا ہے وہ گویا کہ حکمتوں کا منبع ہوا کرتا ہے. اور اگر وہ حکمت بھرا کام کسی سب سے عظیم ذات اور ہستی کے ساتھ متصل اور متصف ہو جائے تو پھر اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی. صحیح ہے. معجزے کو بطور دلیل ذکر کیا گیا. نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو معجزہ دلیل ہوتا ہے. اب یہ جو معجزہ دلیل ہے، جس دور میں جو نبی آیا اس زمانے اور اس دور کے مطابق معجزہ دیا گیا. ٹھیک. اگر سحر اور جادو کا زور تھا صحیح تو جناب موسیٰ کو اسی کے مطابق معجزہ دیا. واہ. اگر طب اور حکمت جو ہے وہ زیادہ عروج پر ہے تو جناب عیسیٰ کو ان کے ہاتھ میں شفا رکھی گئی. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. مصر کا حسن لاجواب تھا تو یوسف علیہ السلام کو حسن یوسف آج بھی بے مثل اور بے مثال. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر یہ دلیل ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں سے دو جو بنیادی بڑے معجزات ہیں، نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 معجزہ معراج. یہ دونوں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل بھی ہیں. چونکہ قرآن اور معجزہ معراج کا تعلق حضور علیہ السلام کی نبوت کے زمانے کے ساتھ ہے، گویا کہ حضور کا زمانہ قیامت تک کے لیے. ٹھیک. تو اس معجزہ معراج اور قرآن یہ دونوں قیامت تک کے لیے انسان کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے. المنجد میں معجزہ کی جو تعریف ذکر کی گئی وہ یہی ہے کہ وہ خارق العادت فعل کہ جس کی مثال عام انسان لانے سے عاجز ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے جب قرآن معجزہ بن کر آیا تو پہلے کہا کہ قرآن کی مثل لے آؤ، پھر کہا 10 سورتوں کی مثل لے آؤ، پھر کہا 1 سورت کی مثل لے آؤ، پھر کہا کہ چلو 1 سورت نہیں 1 بات ہی لے آؤ، لیکن وہاں انسان عاجز نظر آیا. اسی طرح سے یہ معجزہ معراج ہے، یہ سائنسی ارتقاء کی منازل، انسان اپنے عقل ہوش اور خیرت کی منازل کو طے کرتا چلا جائے گا، لیکن جہاں پر اس کی عقل کی انتہا ہوگی وہاں سے اس معجزہ معراج کی ابتدا ہوگی. سبحان اللہ. اسی وجہ سے آج بھی عقل انسانی حیران اور فکر انسانی پریشان ہے کہ یہ کیوں کر کیسے رونما ہو گیا. شاعر نے کہا نا کہ چلے جب عرش کی جانب محمد تو ساکت ہو گئی تھی زندگی تک، نہ تھی دریا کی موجوں میں روانی، تھا ساکت ہر سمندر ہر ندی تک، رہا کس طرح بستر گرم ان کا، محقق محو حیرت ہیں ابھی تک، نہیں سائنس میں ایسی مثالیں ازل کے روز سے عہد نبی تک. اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری ہے. انسان اپنی عقل کی منزلوں کو طے کرتا چلا جائے گا لیکن معجزہ معراج کو سمجھنے سے قاصر ہوگا. یہ حضور کی نبوت پر عظیم دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے کیو ٹی وی کے ناظرین نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سب کو بہت خوش آمدید. رضا داؤدانی صاحب اس پہ بھی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں بھی بتائیے گا. کیا یہ واقعہ جو اتنا بڑا معجزہ ہے جس کا تذکرہ کیا علامہ صاحب نے، تو کیا یہ اسی حد تک محدود ہے ہم جیسے انسانوں کے لیے کہ اس کے فضائل سنیں، جو کہ بالکل ظاہر ہم سنتے ہیں، سننے چاہیے، اور اس پر اش کر اٹھیں، یا اس میں کچھ لیسنز بھی ہیں ڈرائیو کرنے کے اس کے علاوہ بھی کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس پر عقل انسانی محو حیرت میں مبتلا ہو جائے؟ اس سے بڑھ کر یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اسے ڈرائیو کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام علماء کرام دوستوں کی خدمت میں، صاحبان ایمان کی خدمت میں
ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا. بہت عظیم رات ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس رات کے صدقے میں اور صاحب معراج کے صدقے میں تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. گزارش یہ ہے کہ لیسنز بھی ہیں اور بہت سارے لیسنز ہیں. ایک تو انسان کے لیے بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کے مرتبے کو کچھ پہچاننے کی کوشش کرے کہ جیسے پروردگار عالم صاحب معراج بنا رہا ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. یعنی آپ خاص اس بات سے اندازہ کریں کہ سورہ مبارکہ بقرہ ہی کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. کوئی شک نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ مقام اولو العزم نبی بھی ہیں, منزل خلت پر بھی ہیں, خلیل خدا ہیں, دوستی کا مرتبہ انہیں بھی حاصل ہے. مگر آپ ذرا دیکھیے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, کہ مالک مجھے دکھلا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا, تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک سوال ہوا اولم تؤمن, کیا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں بلا, کہ مالک کیوں نہیں, ایمان تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, مگر دل مطمئن ہو جائے, دل بے قرار کو اطمینان حاصل ہو جائے, اس لیے میں پسند کروں گا کہ ایک نشانی مجھے دکھلا دی جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا فرمائش کر کے نشانی دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں. اور وہاں اگر آپ آیت کو دیکھیں جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس کی طرف ابھی اکرام صاحب علامہ اکرام صاحب اشارہ فرما رہے تھے, تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا, کہ ہم نے بلایا اس لیے تاکہ ہم دکھلائیں اپنی نشانیوں میں سے. دیکھیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ جو ہم خود بھی دیکھتے ہیں, صحیح وہ عمومی ہیں, زمین آسمان روز و شب کا آنا جانا, سورہ آل عمران اور دوسری کئی آیتوں کے اندر پروردگار نے اس پر گفتگو فرمائی ہے. صحیح ہے, لآیات لأولی الالباب, صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. وہ ویسے ہی مشاہدے میں مگر اس کے ذریعے سے کسی پیغام تک منتقل کرنا ہے ذہن کو کہ یہ مخلوق ہے تو خالق کون ہے, صحیح ہے, یہ مملوک ہے تو مالک کون ہے. لیکن آگے اگر آپ دیکھیں تو بعض نشانیاں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو انسان ارتقاء کے بعد دیکھتا ہے, واردات قلبی کے ذریعے سے وہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ایج گزرتی ہے, زندگی آگے بڑھتی ہے اور انسان کچھ مدارج طے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ان نشانیوں کی طرف توجہ کرتا ہے. لیکن ایک منزل وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے خاص ہے. یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو انصافاً جو پروردگار عالم نے مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں جو جتنا بڑا صاحب کمال ہوگا نا اس سے انتساب منسوب ہونے والوں کے لیے بھی شرف بن جائے گا. یعنی امت پہچانے کہ کس سے انہیں منسوب کیا گیا, وہ کس کی امت میں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھیں کہ جب صاحب امت وہ ہے اور ان کا وہ کردار ہے تو پھر ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. جب وہ صاحب معراج ہے تو ماننے والوں کو اتنا پس نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں دوسروں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش نہ کیا جا سکے. اکتساب کرنا ہے, ایکوائر کرنا ہے اور اس حد تک کرنا ہے کہ جس کے بعد پیغمبر اکرم کی تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر دوسروں کے سامنے پیش کیا جا سکے امت کو. صرف اتنی ایک بات کی طرف اگر توجہ کر لی جاتی جو ابھی آپ اپنے بیان کے اندر بھی فرما رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ الصلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو کم سے کم انسان اپنی نماز کو تو ایسا بنائے کہ وہ سمجھے کہ وہ اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ اگلے سوال کی صورت میں کروں کہ آج جب سب معراج معراج معراج, جب یعنی آج کی شب ہم جتنی تکرار سے یہ لفظ سنتے ہیں اتنا ظاہر ہے سال کے باقی 364 راتوں میں نہیں سنتے. تو میں چاہوں گا اس سے زیادہ مطالعے کا کوئی شب نہیں ہے میرے خیال میں جس میں میں چاہوں آپ سے گزارش کروں کہ ذرا اس قول کو بھی ذرا کھولیے گا, سمجھائیے گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے آپ تمام کو اور دیکھنے والوں سننے والوں کو آج کی یہ شب بہت مبارک ہو. اور ایک دعا ہم سب مل کر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شب معراج کے صدقے میں جو کووڈ-19 کا افریت ہے, اللہ تعالیٰ تمام کائنات والوں کو اس سے نجات عطا فرمائے. آمین. ہم بے بس ہو چکے ہیں, ہم لاچار ہو چکے پوری ہیں. دنیا مولا تو قادر مطلق ہے, تو اپنے محبوب کو شب معراج میں معراج کروانے والا ہے, تو ہر شے پر قادر ہے, ہمیں اس سے نجات عطا فرما. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ دونوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر اقدس ہوئے تو اللہ رب العالمین نے مقصد بتایا لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا. اچھا, من یہاں پر تھوڑی گاڑی بات ہے, بعض کہتے ہیں تبعیض کا ہے, بازیت کو ظاہر کر رہا ہے.
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے بعض دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں، بعض سننے کے لائق ہوتی ہیں، بعض مشاہدے کے لائق ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ تمام نشانیاں آپ کو بتائیں، اور خود سورہ نجم کی 18ویں آیت میں کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے بتا دی ہیں. اب اس میں کوئی سقم نہیں رہنا چاہیے. اچھا، اب جب حاضر اقدس ہوتے ہیں تو کیا الفاظ ہیں جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تحیات، تمام عبادات یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تحفہ لے کر گئے، مولا یہ سب تیرے لیے ہے. تو جواب کیا آتا ہے؟ السلام علیکا ایہا النبی، کہ تجھ پر بھی اے نبی سلامتی ہو. یہ اب وہاں سے جواب آ رہا ہے. تو پھر سرکار اقدس کیا عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مولا ہم پر تو سلامتی ہو، مجھ پر تو سلامتی ہو، لیکن وہاں بھی میرا نبی اپنی امت کو نہیں بولا کہ ہم سب پر سلامتی ہو، میری امت کے لوگوں پر سلامتی ہو. اب یہ نماز شب معراج میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ کی امت پر یہ 50 نمازیں، نماز آج کی شب کا تحفہ ہے، آج کی شب کا تحفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب 50 نمازیں آغاز میں کہا گیا. درمیان میں موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور چھٹے آسمان پر روایت کے مطابق یا رسول اللہ یہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے علم میں تھا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی؟ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی امت کا تجربہ تھا تو فرمایا کہ نہیں پڑھ پائے گی. اچھا، بار بار جا رہے ہیں، کم کروا رہے ہیں، حتیٰ کہ 5 رہ گئی. اچھا، یہاں بھی ایک نکتہ عرض کر دوں کہ یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کیوں مل رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نہیں مل رہے، آدم علیہ السلام نہیں مل رہے، بار بار یہ مل رہے ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا اور ربی ارینی کہا تھا، جواب آیا تھا لن ترانی، تو ہرگز ہمارا دیدار نہیں کر سکتا. تو گویا کہ اس رات میں موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ نے ہمارا دیدار نہیں کیا، لیکن جن آنکھوں نے ہمیں دیکھا ان آنکھوں کو بار بار دیکھ لو. یہاں تک کہ 5 نمازیں رہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی عرض کی کہ یا نبی اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی. لیکن آقا نے فرمایا کہ مجھے بار بار کم کروانے میں حیا آتی ہے. آپ نے تو یہ فرمایا، اب مجھے بتائیں کہ 50 نمازیں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ وہی پڑھنا ہوتی نا. 50 نمازوں کو ہٹا کر 5 نمازیں کر دی گئیں، لیکن آج بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں. اچھا، اس دنیا میں معاشرے میں ہم سے باتیں بہت کروا لو، بہت کروا لو. ہم فیس بک کے مجاہدین کے لانا شروع کروا دیتے ہیں. فیس بک پر کسی کی پوسٹ دیکھیں تو اپنے آپ پر شرم ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم گناہگار ہیں، لیکن وہ بندہ مسجد میں آپ کو نظر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی معراج یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، اور ہمیں بتا دیا گیا، کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز ادا کر لیا کرو. 5 وقت میں 5 نمازیں ادا کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے تمہیں بھی معراج عطا فرمائے گا. اور میں یہاں پر ایک بات اور عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام گئے، واپس آ گئے. جانا بھی معجزہ تھا، آنا بھی معجزہ تھا. ایک بندہ بڑے مصیبت میں رہا ہو اور اس سے ذرا سا آپ آسائش دے دیں، وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے پتھر کھائے، کتنی صعوبتیں برداشت کی، لہو لہان ہوئے، اوپر گئے، پھر بھی اپنے لوگوں میں واپس آئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. جی کہتے ہیں سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال تھا. ان کو کتنا اپنی امت کا خیال، میرے آقا آ گئے عرش معلیٰ چھوڑ. کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنا. اور مفتی عامر صاحب، آپ اس میں فرمائے گا، یہ جو ہم سارا سال کبھی نعت میں، کبھی کلام میں، بیان میں کبھی سنتے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام تر انبیاء سے ممتاز بنایا. اس ممتاز ہونے کا بھی عملی مظاہرہ آج کی رات بارہا دیکھنے میں آیا جب سفر معراج پر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ بہت سارے واقعات معراج کے اندر کچھ ایسے بھی پیش آئے کہ جس سے یہ شان بھی ظاہر ہوتی ہے. وسیم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کا اظہار ہے. صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا اعلان ہے. واہ واہ صحیح. اور تیسری بات یہ اسلام کی صداقت اور حقانیت کا نشان ہے کہ دین اسلام کی جو حقانیت ہے، دین اسلام کی جو صداقت ہے، کہ آج دنیا جو ہے وہ ان تمام چیزوں اور خطوط کو اختیار کر رہی ہے جو علامات اور نشانیاں اور اشارات اسلام دیتا جا رہا ہے. صحیح ہے. اور پھر دوسری بات کہ جیسے آپ نے فرمایا ہم سارا سال ذکر کرتے ہیں اور اس میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا فرمائی. تو وہاں پر جب زمینی سفر میں بیت المقدس کے اندر جب حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی تو سارے انبیاء کرام، ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، آدم صفی اللہ بھی تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی تھے اور موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے. 1,24,000 پیغمبر. ادیب رائے پوری نے بڑی پیاری بات ذکر کی کہ یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں. یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں کہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے. کیا کہنا. تو ادھر حضور علیہ السلام امام ہے اور ساری امت اور سارے انبیاء کرام مقتدی ہیں. تو انبیاء کرام کی امامت کرنا یہ افضلیت کا، عظمت کا اور آپ کی شان و فضیلت اور مقام و مرتبے کا باقاعدہ اعلان اور اظہار تھا. ہم باقاعدہ کہتے ہیں اور یہ بات ڈکلیئرڈ بھی ہے، خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا میں انبیاء کا بھی سردار ہوں. اب وہ جو آپ نے فرمایا میں سردار ہوں اس کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء. تو امام الانبیاء ہونے کے لیے امامت بھی کرنی ہوگی. مطلب کوئی ایسا امام بھی ہوگا کہ وہ ہے امام اس کے پاس مسجد نہ ہو. تو حضور علیہ السلام باقاعدہ آپ نے فرما دیا برحق کہ آپ امام الانبیاء ہیں. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے لیکن اس کا عملی مظاہرہ. پھر اللہ نے کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا. تو اب یہ جو اللہ نے تسخیر کائنات کا جو اعلان کیا ہے اور اس کی جو دعوت دی ہے اس کا باقاعدہ دروازہ مصطفیٰ سے کھولا ہے اور فرمایا کہ تم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں جہاں مصطفیٰ گئے، لیکن تم جہاں جہاں جاؤ گے وہاں مصطفیٰ کے قدم کو ضرور پاؤ گے. تو مسلمانوں کو اور انسانوں کو ایک باقاعدہ تسخیر کائنات کی طرف، پستی سے عروج کی طرف، زمین سے ہواؤں فضاؤں کی طرف بلند ہونے، اٹھنے اور آگے بڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ معجزہ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا نشان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حسی ہونے کے ساتھ ساتھ مانوی بھی ہے. حسی تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہو ایک چیز کہ وہ آنن فانن سفر ہو رہا ہے، براق آ رہا ہے، ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. پھر اس کے اندر ہر جگہ پہ اشارات موجود ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں وسیم بھائی، ایک واقعہ ہے اس میں کئی واقعات ہیں. بے شک. ایک سفر ہے اس میں کئی اسفار ہیں. ایک معجزہ ہے اور اس میں کئی معجزن ہیں جو آپ باقاعدہ سناتے ہیں کہ یہ اس کو ایک نہ گنا جائے. اس میں وحدت کے اندر کثرت پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو میں چاہوں گا آخر میں آخری راؤنڈ چلاتے ہیں اسٹارٹنگ فرام مفتی کرام صاحب. اگر بے حساب واقعات ہیں، اگر ان میں سے ہی کوئی ایک واقعہ چاہے وہ مشاہدات معراج کے عنوان سے ہو یا سرکار پر درود کی جو فضیلت جس طرح بتائے، اس میں سے کوئی بھی آپ مختصراً بیان کریں. پھر میں وسیم بھائی بہت خوبصورت سوال. مشاہدات کا جو خاص تعلق اس معجزہ معراج کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے نصیحت کا ایک بڑا خوبصورت سامان ہے. یہاں میں یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب اور عتاب کے مشاہدات فرمائے ان میں زیادہ تر عذابات اور وہ عتاب کے مناظر جو تمثیلی طور پر سامنے آئے وہ ایسے تھے کہ جس میں حقوق العباد کا تعلق بہت زیادہ تھا. اور ان میں بھی ہمیں اگر دیکھا جائے تو انسان کے جملہ اجزاء میں سے، جملہ اعضاء میں سے زبان کا جن میں دخل ہے ان کے اعتبار سے زیادہ اس کو فوکس کیا گیا. جیسے مثال کے طور پر وہ فتنہ پرور واعظین کے حوالے سے خود حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ فتنہ پرور واعظین ہے کہ جو یہ جانتے تھے کہ جس کی دعوت دے رہے ہیں اس پر عمل انہوں نے بھی کرنا ہے لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتے. اسی طرح سے جب ایک بڑے جانور کو پتھر سے نکلتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن داخل نہیں ہو رہا، فرمایا کہ وہ زبان سے کلمات جو نکال دیے اس نے آگ لگا دی اور اس آگ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ناسور بن گیا. لیکن اب وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی طرح سے واپس پلٹائے لیکن نہ اس کا ضمیر اس کو اجازت دیتا ہے نہ اس کی انا اس کو اجازت دیتی ہے. اب وہ تعویلیں کرتا ہے
اور وہ پھر وہ گناہ کی جو تعویل کا جو بدتر گناہ ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی جو معیارات اس معجزہ معراج میں ہمیں نظر آتے ہیں اس پر بھی ہمیں ضرور اور یہ نظر شاید واقعہ معراج کا وہ پہلو ہے اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ بالکل توجہ ہونی چاہیے کہ حقوق العباد کے کس انداز میں ہم حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حوصلہ شکنی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری ذات سے لوگوں کو کس طرح سے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے تمثیلی مظاہر حضور کے سامنے آئے اور حضور کا واپس آ کر بیان کرنا اسی لیے تھا کہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کے ذریعے اپنے عمل کو درست کرنا، یہ اگر حاصل کر لیں تو نماز جیسے مومن کی معراج ہے، اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو یاد کر لینا بھی ایک مومن کے لیے معراج ہی کا درجہ ہے۔ تو اسی کی کنٹینیوشن میں رضا صاحب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو کہ حقوق العباد کی پامالی نہ کی جائے، یہ سب اس کو اتنا اہم جانا نا کہ سفر معراج جیسے معجزے میں جو کچھ مشاہدات کرائے گئے اس میں سے اکثریت اس سے متعلق ہے، کیونکہ ان میں سے جب یہ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے لگا کہ ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جس کو اب ہم جو معاشرے میں بہت زیادہ رائج تو ہو ہی گئے، فرینکلی شاید انہیں ہم بہت زیادہ گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ تو ٹھیک ہے تو نارم ہو گیا ہے۔ بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے کہ حضور کی امت میں ہوتے ہوئے بھی ان باتوں کی طرف توجہ نہ کی جائے، وہ اخلاقیات کے معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں۔ سود کے حوالے سے بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ کس طریقے سے وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو مختلف عذاب میں گرفتار دیکھا۔ اسی طرح سے بدقسمتی مگر یہ بھی چیز معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ زناکار افراد کہ جو جنسی اخلاق کے اعتبار سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں، اس کے اندر تفصیلات موجود ہے، ظاہر ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کروں گا اس طریقے سے، لیکن یہ کہ بہرحال کہ ان کو کس طریقے سے معذب دیکھا، عذاب میں گرفتار دیکھا، ان خواتین کا کیا معاملہ تھا، ان مردوں کا کیا معاملہ تھا، تو جو سزا کی تفصیل انسان فقط پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر اس کو اگر میں دوسری طرف لے جاؤں کہ بعض ایسی بشارتیں اور بعض ایسی خوشخبریاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی کہ جس کے بعد انسان کا دل خوش بھی ہو جاتا ہے اور نہال بھی ہو جاتا ہے انسان۔ خاص طور پر اہل بیت کے تعلق سے میں بہت احتیاط کے ساتھ حوالہ دینا چاہوں گا علامہ سائم چشتی صاحب کا کہ انہوں نے جناب خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر جو کتاب لکھی اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا معراج کے حوالے سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نور جناب سیدہ کو پیش کیا گیا، یعنی یہ معراج کا جو سفر ہے پیغمبر اکرم کا، اس میں پیغمبر اکرم کو ایک میوہ جنت میں نور سیدہ جو محفوظ تھا وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا کہ جس کے ذریعے سے وہ مقدمات فراہم ہوئے کہ جو بالآخر جناب خاتون جنت کے ولادت پر منتج ہوئے۔ تو یہ عجیب پروردگار عالم کی طرف سے عطائیں ہیں جو پروردگار عالم نے اس موقع پر پیغمبر اکرم کو پیش کی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کنٹینیوشن میں کہ جو اتنے سارے واقعات ہیں، ایک اشارہ کیجیے گا۔ میں تھوڑا سا تمہیداً مختصر یہ کہوں گا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اب یہاں پر درمیان میں جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے، آپ کے رب نے اپنے خاص بندے پر جو وحی فرمائی۔ تو مفسرین نے لکھا اس میں کہ اللہ رب العالمین نے جو کلام فرمایا اس میں خاص طور پر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی امت کے حوالے سے بڑے پریشان تھے، آپ نے یہ ساری صعوبتیں برداشت کیوں کی اپنی اس امت کی خاطر کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ مجدہ جہاں فضا دیا گیا، تو جواباً عرض کرتے ہیں کہ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں رہے گا۔ تو آج کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم شب معراج منا رہے ہیں، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم عادی محبت رکھیں اور آقا علیہ السلام کی اتباع نہ کریں، آقا علیہ السلام کی اطاعت نہ کریں۔ تو ذرا سا اپنے آپ میں جھانکیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ایسا کرنا کیا محبت میں کمی نہیں ہے، یا محبت کے جھوٹے دعوے نہیں ہیں؟ کیا ہم مشاہدات میں نہیں پڑھتے کہ وہ عذاب مبتلا تھے؟ فرمایا کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، ناخن سے اور پیتل کے ناخنوں سے اپنا جسم سینہ نوچ رہے ہیں کہ کون ہیں یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کتنے عذابات کا آپ نے منظر دیکھا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیان کر دیا جائے نا، اس لیے ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے حقوق اللہ کا معاملہ ہو،
چاہے حقوق العباد کا معاملہ ہو، ہم اس کو اپنانے میں اپنی زندگی کو صرف کریں۔ جو نافرمانی والی بات ہے تو آج کی شب معراج کے صدقے میں یہ دعا کریں کہ مولا اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی نافرمانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسیم بھائی 1,24,000 پیغمبر آئے، سب نے دعوت دی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، عبادت کی، بندگی کی، سیدھے راستے کی اور سزا و جزا کی کہ برے کام کرو گے سزا ملے گی۔ انہوں نے جس چیز کی بھی دعوت اور خبر دی اس میں سے کچھ کا مشاہدہ تھا، صحیح ہے، لیکن دعوت سچ تھی۔ حضور نے تو خود مشاہدہ کیا، جو یہ ابھی حدیثیں سنائی ہیں، جنت کا بھی مشاہدہ کیا۔ اگر جنت کی دعوت دے رہے ہیں تو فرما رہے میں دیکھ کے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، عذاب کا بھی مشاہدہ کیا۔ رب کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کا بھی مشاہدہ کیا، ملائکہ کا بھی مشاہدہ کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہر چیز دیکھ کے آ رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں کہ تم یہ عمل کرو گے تو یہ ثواب ہے اور یہ عمل کرو گے یہ گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے اگر پوچھوں کہ تم گھر جاؤ تو تمہارے گھر پہ 2 اعلیٰ ترین اونٹنیاں ہوں سرخ، تو کون کون پسند کرے گا؟ صحابہ نے سب نے کہا میں یا رسول اللہ ہم پسند کریں گے۔ یعنی وسیم بھائی 2 سرخ اعلیٰ ترین اونٹنیاں گویا 2 مرسیڈیز ہیں آج کے دور کی، 2 مرسیڈیز ہیں۔ تو اگر کسی سے پوچھا جائے سب کہیں گے ہم بھی پسند کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 2 آیت قرآن کی تلاوت کر لو یہ اس سے افضل ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز دیکھی ہے، اس لیے حضور جانتے ہیں کہ 2 آیت بندہ مومن تلاوت کرے گا، وہ 2 آیتیں جو معراج میں اتری اس کو تلاوت کرے گا اور قرآن کو کہیں سے بھی پڑھے گا تو اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ سرکار جانتے ہیں۔ سرکار نے مشاہدہ کیا ہے بلا شبہ۔ ہمیں حضور نے جو کچھ بتایا اس پہ باقاعدہ عمل کرنا چاہیے، بالکل ایسے جیسے ہم اس وقت رات کے رات ہونے پہ یقین رکھتے ہیں ویسا یقین ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، معاملہ بدل جائے گا۔ کیا کہنا ہے۔ اور آپ کی بات سے وہ بات ذہن میں آئی تھی کہ جس کی توسط سے پھر جو اتنے سارے واقعات ہیں معراج ان کا بھی تذکرہ ہو گیا، تو خاص شکریہ اس کا، جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ کہ بڑے مختصر اور جامع وقت میں آج کی اس رات سے منسوب جو لیسنز ہیں اور جو سٹوریز ہیں، اور اس میں مطلب یہ علماء کرام کی موجودگی میں مجھے شاید اصولاً کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں مطلب چونکہ خود بھی اسی کوشش میں اس لیے بات شیئر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور بڑا شوق ہوتا ہے، جو کہ اپنی جگہ اچھی بات ہے کہ ہسٹری کا پتہ ہو، سٹوریز کا پتہ ہو، یہ وہ، لیکن اگر ہمیں ان سارے واقعات کی، جس میں سب سے پہلے پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں سب سے پہلے، اگر ان کی ڈیٹیلز نہ پتہ ہو جو ابھی بیان کی گئی تو پھر یہ بڑی کوئی مزیدار بات نہیں ہے کہ ہمیں اس ہسٹورین کا، اس ڈرامے کا، اس کی فلاں کی ڈیٹیلز پتہ ہوں اور اس طرز کے واقعات کی ڈیٹیلز نہ پتہ ہوں، اس لیے کہ یہ جاننے کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، اس میں کتنے سارے لیسنز ہیں اس لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ تو بہت شکریہ ایک بار پھر تمام علماء کرام کا، جزاک اللہ۔ شان معراج کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔